الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وبنين وأمته أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں میں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، آپ کے داماد، آپ کے چچا زاد، خاتون جنت اور نوجوانان جنت کے سردار مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام، آپ کی ذات طیبہ طاہرہ کے متعلق، آپ کے خاندان کے متعلق، آپ کی خاندان کی تاریخ کے متعلق، آباء و اجداد کے متعلق گفتگو کروں گا. انشاءاللہ چند نشستوں کی یہ ہماری گفتگو ہوگی جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. میں کوشش کروں گا کہ تاریخ کے ایسے پہلو آپ کے سامنے رکھوں کہ جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں، اور ایسی باتیں آپ کی سیرت کے مطابق کروں جو ساری بالاتفاق ہے، جس سے سب اہل علم متفق ہیں. تو آپ کے اگر آباء و اجداد کو دیکھا جائے، آپ کے سلسلہ نسب کے متعلق نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا جو فرمان ہے، آپ نے جو توثیق کی ہے، وہ کچھ یہاں تک کی ہے. جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ، آپ کے والد کا نام ابو طالب، ان کی والد کا نام عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے فرمان کے حوالے سے یہاں تک توثیق کی. اس سے آگے جو ہے جناب آدم تک جو موجود تو ہے، لیکن اختلافات پایا جاتا ہے، اس میں اتفاق نہیں ہے اہل علم کا. یہاں عدنان تک نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ کی توثیق کی اور اتفاق ہے. اس سے آگے اہل علم بیان تو کرتے ہیں، لیکن میں جو ہے اپنے علم کے مطابق مناسب نہیں سمجھتا اس کو بیان کرنا. کیوں؟ اگر ٹھیک بیان ہوا تو ٹھیک، اگر کہیں غلطی ہو گئی تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا جناب ابو طالب کے نسب کو کہیں غلط نہ ہم کسی اور جگہ نہ منسوب کر دیا جائے اور گناہ گار نہ ہوں. تو اس سے احتراز بہتر ہے. جہاں تک اتفاق ہے وہاں تک میں نے آپ کو بیان کر دیا. جناب ابو طالب، آپ کی اولاد کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو آپ کی اولاد 6 ہیں، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں. بیٹوں کی بات کی جائے تو سب سے بڑے بیٹے طالب ہیں، جن کے نام پہ آپ کی کنیت ہے ابو طالب. یہاں ایک علمی بات وہ یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے، اہل تشیع سے پوچھا ہے، اہل سنہ سے پوچھا ہے کہ جناب حضرت علی کے والد کا نام کیا ہے. لوگ کہتے ہیں ابو طالب. ایسا قطعاً نہیں. طالب تو آپ کے بیٹے تھے بڑے، جن کے نام پہ آپ کی کنیت ہے ابو طالب، طالب کے ابو جی. تو آپ کی جو تاریخ میں نام 2 ملتے ہیں، ایک ملتا ہے عبد مناف اور دوسرا عمران. حضرت علی کے والد ماجد کے 2 نام ہیں، یا عبد مناف ہے یا عمران ہے، جو تاریخ میں ملتے ہیں. تو سب سے بڑے بیٹے جو ہے یا حضرت علی کے بھائی کہہ لیجئے، بڑے ابو طالب ہیں. ان کے بعد ہے جعفر، ان کے بعد عقیل، سب سے چھوٹے علی، اور آپ کی جناب ابو طالب کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک جمانہ ایک ام ہانی. تو ان کی عمروں میں جو ہے وہ 10 سال کا مورخین نے لکھا ہے. ابو طالب سے جعفر 10 سال چھوٹے، جناب جعفر سے جناب عقیل 10 سال چھوٹے، جناب عقیل سے جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام آپ 10 سال چھوٹے. تو 2 بہنیں جمانہ اور ام ہانی. ام ہانی وہ مشہور آپ کی جناب حضرت علی کی ہمشیرہ، جناب حضرت ابو طالب کی صاحبزادی ہیں، جن کے گھر نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات تشریف فرما تھے.
آرام میں تھے وہاں سے آپ معراج پہ تشریف لے گئے. یہ ہیں ام ہانی جو کہ مشہور ہیں. اور ابو طالب کی ہسٹری جو ہے تاریخ میں جو ہے صرف اتنا ملتا ہے کہ آپ کسی سفر میں گئے, سفر کی غرض سے, کسی حاجت کی غرض سے سفر کیا تو پھر واپس نہیں لوٹ کے آئے, گھر نہیں آئے. واللہ عالم وصال ہو گیا یا کیا ہو گیا, تاریخ خاموش ہے. اس کے بعد جناب جعفر ہیں. جعفر کا اگر جناب جعفر کا اگر مختصر تذکرہ کر لیا جائے تو یہ وہ مشہور ہیں جن کا لقب تھا جعفر تیار. حضرت علی کے صاحبزادے, حضرت علی کے بھائی ابو طالب کے صاحبزادے جناب جعفر تیار. تیر کرتے ہیں دراصل اصل پرندے کو, اڑنے والے کو, چیز کو. تو آپ کے غزوہ موتا میں جو ہے بازو دونوں کٹ گئے تھے. مشہور حدیث ہے, بازو کٹ گئے تھے آپ نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جعفر کو پر دے دیے ہیں, وہ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. تو یہاں سے جعفر تیار, تیر کہتے ہیں پرندے کو, ایک اڑنے والے آپ کا لقب بڑھ گیا. یہ حضرت علی کے بڑے بھائی. ان کے بعد جناب عقیل ہے. عقیل کے بارے میں اگر مختصر دیکھ لیا جائے تو عقیل وہ ہیں جن کے 9 صاحبزادے جناب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے, جن میں سے مشہور بہت بڑا نام ایک ہے مسلم کا, جن کا کوفہ میں مزار ہے, مسلم بن عقیل. یہ جناب صاحبزادے تھے جناب عقیل کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے. اس کے بعد جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب سے چھوٹے. آپ کے اگر ولادت کی بات کی جائے تو آپ کی ولادت جناب ابو طالب کے گھر, آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے جو کہ پہلی قریشیہ ہاشمیہ خاندان کی یہ خاتون تھی جو جناب ابو طالب کے ساتھ بیاہی گئی. قریشیہ ہاشمیہ فاطمہ بنت اسد, جن کا بہت بڑا نام, جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماں کے درجے میں رکھا, جن کا یہ اعزاز ہے بہت بڑا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک بطور کفن دیا. ایک بہت بڑا ایک اور اعزاز کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں پہلے خود جا کے لیٹے. یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ اعزاز نہ کسی خاتون کو ملا نہ قیامت تک ملے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ کے توسط اور وسیلے سے مولا علی کرم اللہ وجہ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا. نبی پاک نے کرتا عنایت کیا. اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ تربت مبارک میں پہلے جا کے قبر کھودی گئی تو اس میں نبی پاک سب سے پہلے جا کے لیٹے. یہ تھی آپ کی والدہ. معزز سامعین کرام, جناب حضرت ابو طالب آپ کو اپنے والد ماجد جناب عبد المطلب کی طرف سے جو ذمہ داری ملی تھی, وہ ذمہ داری کیا ملی تھی؟ وہ یہ کہ جناب آپ کے والد ماجد جناب عبد المطلب جو ہے وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے, تولیت تھی ان کے پاس. جتنے بھی قافلے, جتنے بھی لوگ باہر سے آتے تھے, کیوں خانہ خدا تھا, اس کی زیارت کے لیے کوسوں لوگ آتے تھے سفر کر کے. جناب عبد المطلب کی ذمہ داری تھی ان کے کھانے اور ان کے پینے, ان کی رہائش کا انتظام کرنا. آپ کے وصال کے بعد یہ ذمہ داری جناب ابو طالب کے جناب عبد المطلب کے بعد جناب ابو طالب کے ذمہ آئی. تو آپ کو خانہ کعبہ کا متولی تولیت عطا کر دی گئی. تو آپ کا بھی یہی کام کہ جو قافلے باہر سے آئیں ان کے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کرنا, رفع اور سکا کا. تو آپ بچوں کو وہ صحیح ٹائم تعلیم و تربیت کا ٹائم نہیں دے پاتے تھے کہ وہاں لوگوں کا انتظام کرنا, مہمانوں کا انتظام کرنا, خانہ خدا میں آئے ہوئے لوگوں کے کھانے پینے رہائش کا انتظام کرنا. تو بچوں کو اتنا وقت نہیں دے پاتے تھے. ایک بار مشورہ کیا, تاریخی مورخین نے لکھا ہے جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا دو جہان ہیں. کیوں؟ چچا بھتیجا بھی تھے, ایک دوسرا رشتہ رضائی بھی بھائی بھی تھے جناب حمزہ میرے آقا کے. انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے چچا ہیں, ان کے کاندھوں پہ بہت زیادہ بوجھ ہے خانہ کعبہ کی تولیت کا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے جو کہ جعفر تھے,
عقیل تھے اور علیم، ان کو لے آتے ہیں، ان کی پرورش ہم خود کرتے ہیں۔ تو یہ چلے جناب حمزہ اور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے میرے آقا کی بارگاہ میں، میرے آقا گئے جناب ابو طالب کی بارگاہ میں، اور جا کے عرض کیا کہ ہم آپ کے بچوں کو تعلیم و تربیت کی غرض سے لینے آئے ہیں، آپ کے کندھوں پہ بہت زیادہ بوجھ ہے، آپ ان کی کما حق و تربیت جو ہے وہ نہیں کر پا رہے، ان کو وقت، ان کو ٹائم نہیں دے پا رہے، تو ہم ان کو لے کے جائیں گے، ہم ان کی تعلیم و تربیت کریں گے ان کو۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جعفر کو میرے پاس رہنے دو اور عقیل اور علی کو آپ لے جاؤ۔ تو عقیل کو، جناب عقیل کو حضرت حمزہ لے آئے اپنے گھر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاں تشریف لائے۔ گویا کہ آپ کی آنکھیں اگر کھلی، نبوت کی گود میں کھلی، آپ کو گھٹی ملی، نبوت کی زبان سے گھٹی ملی لعاب دہن کی صورت میں، اور آپ کی اگر تعلیم و تربیت ہوئی تو نبوت کی آغوش میں ہوئی۔ تو معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین ہیں، اور مردوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی جنہوں نے دعوت پر لبیک کہا، میرے آقا دو جہاں کی دعوت پر لبیک کہا بلا اختلاف، اگر وہ شخصیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اسلام لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کم و بیش اس وقت آپ کی عمر 10 سال کے آس پاس تھی۔ تو آج کی نشست میں یہاں تک، انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ سے یہ 10 سال سے بڑھ کے اوپر نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود تک اور آپ کی شادی تک جن جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوئی، اور آپ کی شان میں جو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جو کہ میں نے پہلے سیریز میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آقا کے فرمان نقل کیے تھے، بہت دوستوں نے اس کو لائک اور پسند کیا۔ اسی کی طرز پہ آپ کی شان میں جو نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں بخاری اور مسلم سے اور دیگر صحیح کتب سے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔